آج اگر آپ توجہ کے ساتھ خدا کے زندہ پاک کلام کو سنیں گے تو یقینی بات ہے آپ برکت پائیں گے۔ آج میرا مضمون ہے وفادار نگہبان۔ وفادار سب بولے وفادار نگہبان۔ اور کلام اقدس میں سے ہم مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 22 باب اور اس کی 31 اور 32 آیت کو کلام اقدس میں تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرغوم ہے شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ خدا کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ کلام اقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح نے مناجی کرنے کا آغاز کرنا تھا تو آپ بیابان میں 40 دن اور 40 رات فاقے میں رہے، اور 40 دن اور رات دعا اور روزے میں ٹھہرنے کے بعد یسوع مسیح آ کر مناجی کا آغاز کرتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ اپنے شاگردوں کا چناؤ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چناؤ کرتے ہیں۔ اور آج ایک کردار کے بارے میں، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے نام لے لیا ہے شمعون، تو کلام ہمیں شمعون کے تعلق سے سکھاتا ہے کہ شمعون ماہی گیر تھا۔ یہ زبدی کے بیٹوں کے ساتھ اس کا سانجھا کاروبار تھا، اور یہ جال بھی بنتے تھے اور مچھلیاں بھی پکڑتے تھے۔ شمعون جو تھے یہ شادی شدہ تھے، اور شمعون نے جب خدا یسوع مسیح کی شاگردیت کو اختیار کیا تو یہ شخص جو تھا یہ کفر لہو میں پرماننٹ طور پہ کفر لہو میں آ کر رہائش پذیر ہو گیا، تاکہ زیادہ ٹائم میرے اور آپ کے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ گزارے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ یہودی تھا، اور یہودی دستور کے مطابق اپنی زندگی گزارتا تھا، اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کیونکہ بشندہ بیسیکلی یہ گلیل کا تھا، اور یہ یونانی زبان بھی بولتا تھا، لیکن اس کی مادری زبان جو تھی وہ ارمانی تھی، اور اس قدر یہ شخص یشیلا تھا۔ اور جہاں ہمیں ابتدائی کلیسیا میں نظر آتا ہے مقدس شمعون، تو یہ کلیسیا کو مضبوط کرتا ہے اور کلیسیا کی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے اسے 2 ذمہ داریاں دی گئی۔ کتنی ذمہ داریاں؟ 2 ذمہ داریاں دی گئی۔ نمبر 1 اسے یہ ذمہ داری دی گئی کہ تو نئی کلیسیاؤں کو، نئے لوگوں کو مسیح یسوع کے پاس لے کر آنا، اور دوسری اس کے پاس جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی، وہ دوسری ذمہ داری تھی کہ وہ ایمانداروں کو مسیح یسوع کے پاس جو نئے لوگ تھے، نئے لوگوں کو توبہ کی طرف قائل کرتے تھے، اور نئے لوگوں کو وہ خدا کے پاس لے کر آتے تھے۔ اور بائبل ہمیں سکھاتی ہے یہ شخص اپنی ان دونوں ذمہ داریوں کو بڑے ہی احسن طریقے سے نبھا رہے تھے۔ اور جب یہ شخص نیرو بادشاہ جو تھا اس دور میں جب یہ خدمت کرتا تھا
कुनैरू ने ये सोच लिया था कि मैं मसीहियत को खत्म करना है, और इस शख्स ने भी मुकद्दस पतरस रसूल को, शमौन को, पतरस को उठाया, मनादी करते हुए शख्स को पकड़ा और कैद खाना में डाल दिया। और हमें नजर आता है बाइबल मुकद्दस में से कि जब इसे कैद खाना में डाल दिया तो इसके बारे में एक बात कही गई कि इसको क्यों ना हम इसकी ज़बान को हमेशा के लिए बंद कर दें, और उसकी ज़बान को हमेशा के लिए बंद करने के लिए उन्होंने इसे सलीब देने का इरादा कर लिया कि इसे सलीब दिया जाए। और जब इसे सलीब देने लगे, जब इसे सलीब देने लगे तो इसने कहा मुझे सलीब सीधा ना लटकाओ, क्योंकि सीधा सलीब मेरे निजात खुदावंद यीशु मसीह को लटकाया गया था, मुझे उल्टा सलीब लटकाओ। और यहाँ उसके दिल में दो चीजें थी, ताकि तारीख में ये बात रकम ना हो जाए कि यीशु मसीह को भी सलीब चढ़ाया गया था और पतरस को भी सलीब चढ़ा दिया गया था, क्योंकि निजात मेरे और आपके निजात खुदावंद यीशु मसीह के वसीला थी। और इसने उल्टा सलीब इसलिए कहा ताकि वो अपने निजात मसीह की किसी भी हवाले से बराबरी ना कर पाए, और इसलिए वो उल्टा सलीब चढ़ाने की दरखास्त करता है ताकि नजर आ जाए कि मैंने अपने अंदर से तमाम खुदी को खत्म कर दिया है। हालेलुया। और ये शख्स जो था, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, जब यीशु मसीह को सलीब चढ़ाने लगे थे तो यीशु मसीह के सलीब चढ़ाने से पहले इसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया। कितनी बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। और ये शख्स जो 3 बार मसीह का इनकार करने वाला था, ये मसीह का प्रचार करने वाला बन गया, और इसने इब्तदाई कलीसिया के लोगों के लिए भरपूर काम किया और बड़ी कसरत के साथ ग्रोहों की ग्रोह ईमानदारों की जमात में शामिल होते रहे। ये बुजुर्ग भी थे, बट ये यशीले भी थे, इनके अंदर बड़ी दलेरी थी, और यशीलापन और दलेरी के साथ साथ उसमें मसीह की मोहब्बत थी। हालेलुया। और कलाम हमें सिखाता है कि ये ऐसा निगहबान था कि इसने लोगों के लिए एक बात कही। मुकद्दस पतरस वफादार निगहबान साबित हुआ। वो अपनी जमीनी जिंदगी के दुखों के बारे में बताते हुए आयदा के लिए कहता है तमाम ईमानदारों को, क्योंकि बाइबल सिखाती है इसने 2 करतूत लिखे थे, और इसने उन तमाम ईमानदारों को जो मसीह पर ईमान रखते थे उन तमाम को सिखा दिया था, क्योंकि इब्तदाई कलीसिया में जो तारीख है वो इतनी ही खून आलूदा है कि 70 साल के अंदर अंदर तमाम शिगिर्द मासवाए यूहन्ना के सभी को खत्म कर दिया गया था। और इसने ईमानदारों को सिखाते हुए ये बात कही, तुम खुशी मनाओ। क्या करो? मसला क्या है? दुख जमीन पर सह रहे हो, दुख सह रहे हो, लेकिन वो कहता है तुम खुशी मनाओ। और अब का जुल्म और तशद्दुद मसीह यीशु के ज़हूर के वक़्त तारीफ और जलाली और इज्जत का फायदा ठहरेगा। अब वो वाज़ेह तौर पे कहता है कि अगर तुम अब दुख उठाते हो, अब मुसीबत उठाते हो, अब मसीह की खातिर
ظلم کا سامنا کرتے ہو تو اس بات کے لیے خوشی مناؤ، کیونکہ آئندہ کے لیے تمہارے لیے جلال اور عزت کا باعث ہوگی۔ کیونکہ کلام بیان کرتا ہے جب استفانس مرا، جب وہ شہید ہو رہا تھا تو اس نے اپنی آنکھوں سے ایک آسمانی منظر کو دیکھا، اور اس منظر میں دیکھتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کبریا کی دائیں طرف کھڑا ہے، باپ کی دائیں طرف کھڑا ہے، اور کھڑا ہونے کو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اپنے ان تمام لوگوں کے لیے جو مسیح کے لیے مارتے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کھڑا ہو جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور ایمانداروں کی موت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی۔ ایماندار جب مارتے ہیں، جب ہم مسیح کے لیے مکے کھاتے ہیں، مسیح کے لیے ظلم و زیادتی کا سبب بنتے ہیں، تو آئندہ کے ہمارے لیے وہ تاج جو مسیح یسوع نے ہمارے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور رسول فرماتے ہیں سب چیزوں کا جلد خاتمہ ہونے والا ہے، اور فرمایا کہ آخر تک مضبوطی سے قائم رہو۔ رسول اپنے خطوط میں تمام طبقے کے لوگوں کو انکریج کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو سکھاتے ہیں، ایک اچھے نگہبان کے طور پہ وہ سکھاتے ہیں کہ کس اینگل سے ابلیس تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ وہ ہر اینگل کو سامنے رکھ کے وہ کلیسیا کو خطوط لکھتے ہیں، اور ان کی تمام منادی کے مقصد بھی یہ تھے کہ تمام انسان اگر زمینی زندگی میں دکھ اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی میں ان کی تعریف اور انہیں جلالی مقام دیا جائے گا۔ مقدس پطرس اپنے خطوط میں سکھاتے ہیں کہ اپنے ذہن اور دماغ کو بہودہ باتوں کی طرف نہ لگاؤ، اور نہ ہی اپنی عقل کو فضول اور بے حقیقت چیزوں کی طرف صرف کرو۔ وہ سکھاتے ہیں اپنے آپ کو ہر وقت اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے، خدا کی حمد و ثنا کے لیے، خدا کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ اور ہم بھی تیاری کرتے ہیں، ہم بھی تیاری کرتے ہیں۔ جب اتوار آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں سب سے لیٹ میں پہنچوں، کیونکہ یہ ہماری تیاری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں، یہ ہماری تیاری ہے، اور وقت پر ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں۔ اس واسطے اپنی عقل کی قبر باندھ کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں اگر تم کمر بستہ رہتے ہو، اگر تم ہر وقت دعا اور روزے میں ٹھہرے رہتے ہو، اگر تم دنیاوی اور بہودہ جو دماغ کو منتشر کرتی ہے ایسی باتوں کو ایسے دور رہتے ہو، بلکہ ہر وقت روح کی تلوار لیے ہوئے اور ہر وقت دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہو، تو اس کے عوض تمہارے لیے خدا کے وقت جو ہے وہ تمہارا مسیح کے حضور تمہارا ظہور ہوگا، تم مسیح کی موجودگی کے سامنے ہوگے۔ اور یسوع مسیح نے بھی انہی لوگوں کو کہا میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، جہاں میں ہوں گا وہاں تم ہوں گے۔ اور یہ اچھا نگہبان جو ہے ہماری کیسی فکر کرتے ہیں، یہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ دنیا کی موجودہ عیش و عشرت کو نہ دیکھو، دنیا کے موجودہ مذاق کو نہ دیکھو، اور دنیا کے ماحول میں نہ اپنے آپ کو غرق کرو، اور نہ اپنے دماغ کو بہودہ سوچوں میں، کیونکہ بہودہ سوچیں جب ہم بہودہ قسم کے لیکچر سنتے ہیں یا موویز دیکھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارے دماغ میں ابلیس کا پورا جو ہوتا ہے وہ کنٹرول آ جاتا ہے، اور ہمارا جسم ایسی ہی حرکتیں کرنے کے لیے
لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ ان الفاظوں سے، ان دیکھنے والی اشیاء سے ہم اس لذت کو، اس مزے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی اس طرح کا تیار کر لیتے ہیں۔ اور خدا کا کلام اپنے بتائش اور خوبصورت وفادار نگہبان کے ذریعے سے سکھاتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، بلکہ خدا کے حضور ٹھہر جانا ہے، خدا کے حضور اپنی عقل کو تیار کرنا ہے، ہوشیار رہنا ہے اور اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے پاک بنو کیونکہ تمہارا بنانے والا کیسے صفت دینا چاہتا ہے۔ ہم فکرے کو دیکھ رہے ہیں، اسے اپنے ذہن میں بٹھانے کی کہا کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے پاک بنو جیسے تمہارا خدا پاک ہے۔ سمجھ آ رہی کیسے پاک کرنا ہے؟ بولو تو صحیح، کیسے پاک کرنا ہے؟ جیسے خدا پاک ہے ایسے پاک کرنا ہے، اور ایسے ممکن اس وقت ہوگا جب ہم کلام اقدس کی تربیت پر عمل پیرا ہوں گے۔ اور پھر وہ وفادار نگہبان سکھاتا ہے کہ اپنی مسافرت کے زمانہ کے خوف میں زندگی گزارو، یعنی کہ جتنی دیر تک تم زندہ ہو، جتنی دیر تک تم اس دھرتی پہ ہو، خوف کھاتے رہو۔ کس بات سے خوف کرنا ہے؟ کس سے ڈرتے رہنا ہے؟ خدا سے ڈرتے رہنا ہے، کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں سے نہیں بلکہ مسیح کے بے عیب خون سے ہوئی ہے۔ ہمیں مسیح کے خون کو ہر روز اپنے سامنے رکھ کے خوف کھانے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح میرے لیے مر کے دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جیسے مسیح تمام انسانیت پر غالب آیا، اسی طرح میں نے مسیح کی پیروی کر کے غالب ہر چیز پہ آنا ہے۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ان آئیڈیل شخصیت کے مطابق، اس کلام کی عمدہ عمیق باتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ وفادار شخص، وفادار سپاہی، یہ وفادار خدا کا برگزیدہ، یہ وفادار نگہبان سکھاتا ہے سونا چاندی انسان کی نجات نہیں خرید سکتا۔ ہم اگر کہیں اپنی زیادہ قربانیوں یا اپنے زیادہ پیسے یا ہدیے کے وسیلہ سے ہم آسمانی مقاموں میں داخل ہو سکتے تو نیور، ایسا نہیں ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اس نگہبان کی تابعداری کریں گے، اس کلام کی تابعداری کریں گے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کیونکہ تم ہمارے خدا یسوع مسیح کو جانتے ہو۔ ہمیں کس کو؟ ہمیں دولت سے ہم نجات خرید سکتے ہیں؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح۔ ہم روپے پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی، بولو تو صحیح، ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ اور نگہبان سکھاتا ہے کہ تم بت پرست معاشرے میں رہتے ہو، اور یاد رکھنا کبھی اینا دے سواد لیا کھانے والے نہ جانا، بلکہ سادہ خوراک کھانے کے باوجود، تھوڑا کھانے کے باوجود بھی خدا کی شکر گزاری کرنا، کیونکہ لکھا ہے تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں طریقے سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا۔ اب وہ کہتا ہے دنیا کی عیش و عشرت کی طرف نہیں جانا۔ یہ نگہبان
میں دیکھ رہا تھا ریئلی جب میں ان خطوط کو پڑھ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کیسے ہر طرف سے یہ نگرانی کر رہا ہے، کیسے اپنے خطوط میں مقدس رسول لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ کیسے تم نے برگزیدہ نسل بن کر خدا کی تابعداری کرنی ہے، کیسے خدا کے لوگ بن کر زندگی گزارنی، اپنے معیار کو چیک کرے، الٹی سیدھی باتوں کو چھوڑے، اپنے معیار کو چیک کرے اور خدا کے ساتھ ایک مسلسل وابستگی بڑھانے۔ اور رسول کہتا ہے، اور پھر وہ نوکروں کے بارے میں بھی سکھاتا ہے، نوکروں کو کہتا ہے نوکروں اپنے مالکوں کے کیا رہو، اپنے مالکوں کے کیا رہو، تابع رہو۔ پھر وہ مالکوں کو سکھاتے ہیں کہ آئے مالکوں اپنے نوکروں سے نرم داری کے ساتھ پیش آؤ۔ پھر وہ ماں باپ کو سکھاتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ محبت رکھو، اور پھر وہ سکھاتے ہیں تمام ان بہنوں کو سکھاتے ہیں اور ان خواتین کو سکھاتے ہیں جو فیشن ایبل یا بڑا میک اپ کر کے وہ پھرتی ہیں، اور بائبل مقدس ان کے بارے میں رسول کہتا ہے کہ تمہارا یہ شنگار جو ہے یہ ظاہری نہ ہو بلکہ کیسا ہو، پشیدہ۔ پشیدہ ہے جو میک اپ ہے، پشیدہ جو سنگار ہے، یہ کیا ہے کہ اپنے شوہروں کے لیے یہ میک اپ کرو، یہ اپنی پشیدگی میں اپنے شوہر کے لیے کرو، نہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اور جب ہم دنیا کے دکھاوے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم دنیا کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ابلیس چاہتا ہے کیونکہ وہ ڈھالتا پھرتا ہے تاکہ کسی کو بھی پھاڑ کھائے، اور ہم نے ابلیس کے شکنجے میں نہیں آنا، ہم نے ابلیس کی صورت میں نہیں آ سکتے جب ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، جب ہم دعا اور روزے میں زندگی گزاریں گے۔ اور پھر کلیسیا بزرگوں کو سکھاتے ہیں، کہتے ہیں خدا کے اس گلہ کی نگہبانی کرو، کس گلہ کی نگہبانی کرو، یہ جو گلہ ہے کلیسیا جو ہے، خدا کے لوگ جو ہے ان کی گلہ بانی کرو، جیسے رسول دیانتداری سے وفاداری سے اپنی کلیسیا کی گلہ بانی کر رہا تھا، اسی طرح وہ اپنے سننے والوں کو یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی گلہ کی نگہبانی کرو۔ اور پھر کہا جو تم میں ہے لچاری سے نگہبانی نہ کرو۔ کیسے کہتے ہیں اپنی خدمت کو لچاری سے نہ کرو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ نگہبانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لچاری سے نگہبانی نہ کرو۔ اور لچاری میں اگر تم پھر آگے لکھا بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور نجات نفع کے لیے نہیں، نجات نفع کے لیے نہیں۔ آج اگر کوئی خدمت پہ آنا چاہتا ہے نا تو اس کا ایک ہی نظریہ ہوتا ہے کہ کوئی گورا نہیں، میں اپنی خدمت کروں۔ آج ہمارا پیسہ بٹورنے کا نظریہ بن گیا ہے، ہم پیسے کے لیے اپنی خدمت کو کرنا چاہتے ہیں، اور رسول کہتا ہے کہ نجات نفع کے لیے نہیں کرو بلکہ دلی شوق سے جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اب ریئلی پادری صاحب نے دیکھا کلیسیا میں ایسے جاتے ہیں جیسے وہ ہیرو ہوتے ہیں، یا ایسے جاتے ہیں کہ لوگ جیسے سارے بڑے وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے بڑے میں کارکوں کو دیکھا ہے، اچھی خاصی ان کے پاس تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن ان کا لوگوں میں جانا یا کپڑا پہننا یا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ایک اور بات ہے، لیکن مائنڈ میں کسی کو ٹھیک سمجھنا، چھوٹا سمجھنا
देना और अपने पैसे की वजह से कहेगा देखेगा खुदा मेरी कितनी सुनता है। अगर गाड़ी आ जाए, अगर घर अच्छा बन गया, अगर हमारे कॉन्टैक्ट अच्छे हो गया, तो फिर कहना मैं कितना बरकत से भरा हुआ। क्या ख्याल है, क्या ये बरकत है? बिली ग्राम कहता है मैं जब मुझे आसमान पर लेकर गए तो मैंने कहा ये ताज मेरे एक बड़े ताज के पास, फिर उससे बड़े ताज के पास, हर बड़े ताज के पास जब लेकर गए तो कहता मैं सोचता था कि ये ताज मेरे लिए है, ये ताज मेरे लिए है। और जब वो बड़े बड़े सारे खत्म हो गए तो वो छोटे एक ताज उसे दिया गया। कहता है ये ताज मेरे लिए है। कहता हाँ ये ताज तेरे लिए है। कहते वो बड़े ताज किसके लिए, वो जो सबसे बड़ा ताज किसके लिए? वो कहता है ये तेरे चर्च में एक बूढ़ी कपून है जो तेरे लिए दुआ और रोजा रखती है और तेरी मनादी में बरकत होती है और कलाम लोगों की जिंदगी में असर करता है। ये ताज तो उसके लिए है। और हम कौन सा लेना चाहते हैं? हम ताज कौन सा लेना चाहते हैं? जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे खूबसूरत हो। आज मनादी की जाती है, रियली इस नजरिए से की जाती है कि मैं जब मांगू मुझे लोग याद रखें, लोग मुझे कहे बड़ी अच्छी खिदमत है, बड़ा अच्छा काम कर गया है। हम अपनी यादों के बारे में ही होते रहते हैं कि हमें कुछ अच्छा कोई अच्छा करे। मैं इधर पाशा क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। या कहना आप तो फलाना जी हीरो लग रहे हैं, तो पादरी साहब जनाब खुश हो जाता है, मुझे उस लांती के साथ बुला रहे हैं। ये नहीं कहता कि मुझे तू उस लांती के साथ बुला रहे हैं, बल्कि खुश होता है कि मुझे तूने उसके साथ बुला दिया है। और लिखा है कलाम अक़दस में बल्कि कल्ला के लिए नमूना बनो। क्या बनो? कल्ला के लिए कैसे? हलीमी, इंकसारी, आजिज़ी, फरोख्ती और इन तमाम चीज़ों के वसीला से लोग जाने कि तुम खुदा से वाकई प्यार करते हो। और इस निगाहबान गल्लाबान ने कहा और जब सरदार गल्लाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेवा मिलेगा जो मचाने का नहीं, हालेलुया, ऐसा तुम्हें ताज देगा। हम यहाँ पे रेपुटेशन सही करना चाहते हैं, हम यहाँ पे लोगों की नजर में परफेक्ट आना चाहते हैं। कभी हमने इसलिए घुटने टेके हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाकर आसमानी मकाम में कोई अच्छा मकाम ले लूं। और रसूल पौलुस रसूल इसको वाज़ेह करते हैं, कहता मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को। और जब वो अच्छी कुश्ती लड़ चुका है तो वो कहता है, ये भी कहता है, वो कहता है जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना। हम किस लिए जिंदा रहते हैं? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, क्या करें? बीवी के लिए, बच्चों के लिए, गाड़ी के लिए, घर के लिए, फैशन के लिए हमारी स्ट्रगल सारी इसी तरफ होती है। इस मुकद्दस शख्स ने, इससे वफादार निगहबान ने सारा फोकस रखा है खुदा के लोगों पे। और खुदा के लोगों को भी चाहिए कि थोड़ी सी तब्दीली पैदा करें। खुदा इस कलाम के वसीला से